السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 45. 3 راتیں 3 دن بعد. اسپتال کی سفید سیاہ راداریاں سنسان تھیں. عمر حیات اسی بینچ پہ بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، بری طرح سرخ بھی تھیں. ہارون اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا تھا. وہ 3 راتوں سے صرف کافی کے کپ اور سینڈوچز کھا رہا تھا. وہ 3 دنوں سے یہاں سے ہلا تک نہیں تھا. ہارون کوئی لاکھ مرتبہ سے زیادہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ گھر جائے، کپڑے بدلے، آرام کرے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی: میں چلا گیا تو یہ لوگ اماں کو مار دیں گے. نفیسہ کا کراچی آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی چوٹیں گہری تھیں، لیکن اب ان کی حالت قدرے بہتر تھی. آج ان کو مکمل ہوش بھی آ گیا تھا. عمر کی اب بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا سامنا کرتا. ہارون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. میں نہیں جانتا تمہارے اور تمہاری ماں کے درمیان کیا مسئلہ ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا، لیکن وہ بار بار تمہارا نام لیتی ہیں. میں کل رات ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ مسلسل تمہارا نام لیتی رہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے کسی گیم کا بتا رہی تھیں جو وہ تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. عمر ان حالات میں بھی مسکرایا تھا. اسے وہ کھیل اچھی طرح یاد تھا. وہ گھر کے جالی دار پردوں کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور نفیسہ اسے ڈھونڈتی تھی. پھر جب وہ اسے ڈھونڈ کر پردے کے پاس پہنچ جاتی تب عمر کھانستا تھا. وہ پوچھتی تھی کون ہے؟ جواب آتا تھا میں. عمر. عمر کون؟ وہ ایک بار پھر پوچھتی. آپ کا بیٹا. اور پھر عمر پردہ کھول کر باہر نکل آتا. نفیسہ ہر دفعہ اسے گلے لگا لیتی تھی. 10 سال کی عمر تک وہ یہ کھیل کھیلتا رہتا تھا، لیکن وہ ماضی تھا. حال میں ہارون کہہ رہا تھا ان کے ذہن پر زور پڑ رہا ہے. عمر، تم ایک بار، صرف ایک بار ان کو اپنا چہرہ تو دکھا ہی سکتے ہو. ماؤں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیا کرتی ہیں. خود کو ایک چانس دو. ہارون نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا. اسے نفیسہ کی کچھ دوائیں لانی تھیں. عمر کے لیے کچھ کھانے کو لانا تھا. وہ چلا گیا تو عمر نے سر ہاتھوں میں گرا دیا. 11 سال گزر گئے تھے. ان دونوں کے درمیان 11 سال آ گئے تھے. کیا وہ ان کا سامنا کر سکتا تھا؟ کافی دیر تک جب وہ اسی طرح سر گرائے بیٹھا رہا. باہر پھیلی رات گہری ہوتی جا رہی تھی. بالآخر وہ اٹھا تھا. لرزتے قدم دروازے کی جانب موڑے. پس منظر میں کئی آوازیں گونجیں جنہیں وہ نظر انداز کر گیا. وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا. پاؤں من من بھر کے ہو رہے تھے. اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا. 11 سال. 11 سال میں اس کا ہجر اس کی ماں کو کھا گیا تھا. وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، بال کنپٹیوں سے سفید، چہرہ جھریوں زدہ. عمر کا دل کیا تھا دہاڑے مار مار کر روئے. یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ بیڈ کے تکیوں پر سر گرائے گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھیں. یک ٹک پلک جھپکے بغیر ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں. لیکن مجال ہے جو آنسو گرا ہو. ان کے آگے کھڑا یہ نوجوان لڑکا آنکھوں کی نمی کے باعث دھندلا نظر آ رہا تھا. نفیسہ نے پلکیں جھپکی. ایک آنسو کنپٹی میں جذب ہو گیا. وہ واضح نظر آنے لگا. کتنے سالوں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھیں. کتنے سال وہ اسے محسوس نہیں کر سکی تھیں. ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک لمحے کو بھی اس بت بنے شخص سے نظر نہیں ہٹائی. وہ غائب ہی نہ ہو جائے. برف کے مجسمے نے اپنے قدم بڑھائے، چھوٹے چھوٹے پشیمان قدم. نفیسہ سانس روکے اسے اپنے قریب آتے دیکھتی رہی. وہ ان کے بالکل قریب آ کر رکا. ان کو لگا تھا وہ اب سانس نہیں لے سکیں گی. وہ اسے گلے لگا کر محسوس کرنا چاہتی تھیں. عمر کے ہاتھ پکڑ کر انہیں چومنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے بیچ 11 سال آ چکے تھے. وہ اس فاصلے کو طے نہیں کر سکیں. شاید وہ واقعی ضدی عورت تھیں. عمر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا. کچھ پل بیتے، کچھ گھڑیاں گزریں. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بدقت کہہ سکا. اسے معافی مانگنی چاہیے تھی.
اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے حق نہیں تھا۔ ان کے بیچ واقعی 11 سال آ چکے تھے۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ بولی تو ان کی آواز زکام زدہ تھی۔ عمر گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ گردنیں اٹھانے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نفیسہ نے انتظار کیا کہ وہ معافی مانگے۔ عمر نے انتظار کیا کہ وہ اس پہ طنز کریں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے دوبارہ ہمت کی تھی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی پلیز؟ نفیسہ چند ثانیہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتی رہیں۔ میں تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہوں بیٹے۔ اب کہ عمر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ممنونیت تھی، تشکر تھا۔ نفیسہ نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ سیاہ سلوٹ زدہ شرٹ، بکھرے ہوئے سیاہ بال، سوجی آنکھیں، بڑھی ہوئی شیو۔ صاف ظاہر تھا وہ کافی دن سے نہ اچھا کھا سکا تھا نہ سو سکا تھا۔ شدت سے ان کا دل چاہا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہٹائیں، لیکن 11 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میرے ڈاکٹر سے مل لو، پھر آنا۔ جاؤ بچے۔ وہ انہیں نہ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ عمر حیات تھا تو وہ بھی اس کی ماں تھیں۔ اسی لمحے ہارون اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ عمر، ڈاکٹر طارق تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ ہارون مصروف سا بولا۔ عمر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا۔ وہ کتنا بے ریا تھا۔ 3 دن سے وہ بس چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر گیا تھا۔ بل، دوائیاں، عمر، اس نے سب سنبھال رکھا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اسپتال کا انتظامیہ عمر کو اٹھا کر باہر پھینکتا۔ اب جاؤ بھی۔ کارڈ لاؤں کیا؟ وہ تپا ہوا تھا۔ عمر اٹھا، اس کا دل ہلکا تھا۔ نفیسہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسپتال کے باتھ روم گیا، منہ ہاتھ دھویا، بال سیدھے کیے۔ اب وہ بہتر لگ رہا تھا، لیکن سوجی سرخ آنکھوں کا اب بھی کچھ نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر طارق کے کیبن میں اسے کوئی 20 منٹ لگے تھے۔ وہ اسے نفیسہ کے متعلق چند ہدایات دے رہے تھے۔ عمر غور سے سنتا رہا۔ پھر وہ اٹھ آیا، نفیسہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے، اب کہ وہ سرشار تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر آیا، لیکن وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ نفیسہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پاگل سا ہونے لگا۔ اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ کیا اس نے نفیسہ کو کھو دیا؟ وہ لرزتے قدموں سے بیڈ کی جانب آیا۔ تکیے کے عین اوپر ایک اسٹکی نوٹ رکھا تھا۔ عمر اس رائٹنگ کو ہزاروں میں بھی پہچانتا تھا۔ وہاں بس 2 سطریں لکھی تھیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آ کر لے جاؤ۔ تم نے کہا تھا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو۔ مارے بے بسی کے عمر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ آج تک اسے نفیسہ کو ضدی کہنے پر اتنا پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ ساری دنیا ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ ماؤں کو اذیت دینے والوں کے حصے میں اتنی اذیت تو آنی تھی۔ حالِ سلطان اس وقت اپنے گھر پہ تھی۔ لاؤنج میں رکھے ایل شیپ صوفے کی پشت پر سر رکھے، ہاتھوں میں کوئی ناول لیے بیٹھی وہ مطالعے میں غرق تھی۔ حسن آج اپنے گھر تھا اور ہارون کو آنے سے وہ خود منع کر چکی تھی۔ اکیلے رہنا اسے سیکھنا تھا۔ دفتن لاؤنج کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ حالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سامنے عمر تھا، لیکن کیا یہ واقعی عمر تھا؟ اس کی حالت، اس کا حلیہ، حالے کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ دروازے پہ ایستادہ بس اسے دیکھے گیا۔ کتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا وہ اسے، اور کتنے دنوں کا کھویا سکون تھا جو اچانک واپس مل رہا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے شکستہ قدم لیتا آگے آیا۔ حالے سانس روکے، پلک جھپکے بغیر اسے اپنے پاس آتے دیکھتی رہی۔ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ حالے نے سانس روک لیا۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ کیا تھا جو آج اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ حالے چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ عمر نے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نرمی سے لے لی، پیر لمبے کیے اور اپنا سر حالے کی گود میں رکھ دیا۔ جلتے دل کو اندر تک سکون مل گیا۔
हाले अब तक शल थी। वो समझ ही नहीं सकी कि ये क्या हुआ है। उमर अब के चित होकर लेटा, यूं कि अब वो हाले की आंखों में देख सकता था। उसने अपनी उसी नरमी से हाले का हाथ अपने हाथ में लिया। उमर, तुम्हें क्या हुआ है? बिलाखिर वो बोल उठी, खोखली खनकती आवाज, वो जिसे अब तक यकीन करना चाहती थी कि उसके इतने करीब जो शख्स था वो उमर ही था। उसने बगैर कुछ कहे उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा और आंखें बंद कर लीं। हाले के कानों से धुआं निकला था। उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया था। मैं 3 दिन से नहीं सोया, प्लीज मुझे सोने दो बस, इतना कहा था उसने। और अगले चंद ही मिनट में वो गहरी नींद सो गया था। हाले कई लम्हा तब भी शल थी। फिर उसने उमर को देखा, वो किसी बच्चे की तरह सो रहा था। गहरी पुरसुकून नींद। वो उसे देखे गई। उसकी पलकें, नाक, उसकी बढ़ी हुई शेव, वो बिगड़ा बच्चा लग रहा था। आले ने अब के गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी था, वो उसका शौहर तो था। वो धीरे धीरे उसके बालों को माथे से हटाने लगी। फिर नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो नींद में भी मजीद पुरसुकून हो गया। बाहर फैली रात अपनी स्याही समेटने अब आगे को फैलने लगी। अगली सुबह रोशन थी। हाले सोफे की पुश्त से सर टिकाए सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। दफतन वो नींद में किसमिस आई। उसे अपना हाथ जलता महसूस हुआ। फिर कभी उसे अपनी टांग जलती महसूस हुई। काफी देर तक नजरअंदाज करने के बाद वो उठ बैठी। मुंदी मुंदी आंखों से यहाँ वहां देखा। फिर अपनी गोद में सोए उमर हयात को देखा। वो अब तक बेसुध था। एक हाथ नीचे लटक रहा था और दूसरे हाथ में अब भी हाले का हाथ था। और अब हाले को एहसास हुआ कि उसे अपना हाथ जलता हुआ क्यों महसूस हो रहा था। उमर हयात बुखार में फूंक रहा था। उसके माथे पे हाथ रखकर हाले को लगा जैसे जलता तवा छू लिया हो। वो बेख्तियार परेशान हो गई। अब उसे अंदाजा हुआ कि वो सो नहीं रहा, वो बेसुध है। उसी लम्हे उसका फोन बजा। नफीसा की कॉल थी। उसने फौरन पिक की। आंटी, उमर को बहुत सख्त बुखार है, फोन की सुने बगैर रवानी में अपनी कह गई। दूसरी जानिब नफीसा की ठहरी हुई आवाज सुनाई दी। जब जब उसका दिल टूटता है उसे बुखार हो ही जाता है। मैंने भी इसीलिए कॉल की थी कि उसका ख्याल रखना। 7 कॉल काट दी। हाले हैरान रह गई। खैर, वो गहरी सांस भरती उमर के सर को नरमी से कुशन पर रखती उठी। बालों को गोल मोल जूड़े में लपेटा और किचन की तरफ आई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो ट्रे हाथ में ले रखी थी। 1 कप चाय, पानी का ग्लास और टैबलेट, साथ छोटी प्लेट में कुछ बिस्किट रखे थे। उसे दवाई देने से पहले कुछ खाना तो होगा। वो लाउंज में आई तो उमर उठ बैठा था। उसकी रंगत जर्द थी, वो निढाल लगता था। उसने गर्दन सोफे की पुश्त पे ढलका रखी थी। वो जो मजबूत सुतून की तरह खड़ा रहता था आज ढह रहा था, और न जाने क्यों वो ढहता हुआ बुरा लग रहा था। हाले उसके करीब चली आई। ट्रे को छोटी मेज पर रखा। उमर खुद ही सीधा हो बैठा। कुछ खा लो फिर दवा ले लेना। हाले नरमी से उसे देखते हुए बोली। उमर बगैर कुछ कहे आगे को हुआ। दवा की पत्ती उठाकर 2 गोलियां निकाली। साथ पानी का ग्लास उठाया। 2 घूंट पीकर वापस रखा। मुझे इतनी परवाह की आदत नहीं है। तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। वो आपसे तुम पे कैसे आ गया था? हाले ने ताज्जुब से उसको देखा। कभी तुम मुझे आप कहा करते थे। उसके लहजे में वाज़ेह मलामत थी। उमर ने उसे नहीं देखा। वो अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाल रहा था। कोई वक्त था जब तुम्हें उमर हयात पे एतबार हुआ करता था। उस वक्त को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है। अब हम दोनों अजनबी हैं। वो उठ खड़ा हुआ था। उसका लहजा, उसका अंदाज रोबोटिक था। कोई जज्बा, कुछ भी उसे छू कर नहीं गुजरा था। क्या तुम मेरे हाथ की चाय को भी इनकार करोगे? वो उसकी पुश्त को देखते हुए बोली। उमर जो बाहर जा रहा था थम गया। सुस्त रवि से गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर ट्रे में रखे चाय के कप को, और फिर वो वापस आया। कौन कमबख्त हाले सुल्तान के हाथ की चाय को मना कर सकता है? वापस सोफे पे बैठते हुए उसके हाथ में चाय का मग था। हाले ने प्लेट में रखे बिस्किट में से एक उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक लम्हे को मंजर बदल गया। कोयटा की ठंडी हवाएं, पस मंजर में बजती मौसीकी, सब्ज चाय, रंगीन मीठी टिक्कियां।
سب کچھ منظر پہ غالب آنے لگا۔ حالے نے سر جھٹکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بسکٹ لے چکا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اسے بسکٹ دیتی رہی اور وہ چپ چاپ کھاتا رہا۔ وہ کھا چکا تو باقی بچی چائے حلق میں انڈیلتا رہا۔ 1 مہینہ، 1 مہینہ اس نے چائے کافی کو بس عادت کے تحت پیا تھا یا پھر سنگ کی نظر کیا تھا۔ آج 1 ماہ بعد وہ چائے کو چاہ کے ساتھ پی رہا تھا۔ حالے خاموشی سے اسے ٹھنڈی چائے حلق سے اتارتے دیکھتی رہی۔ اس نے چائے پی کر مگ رکھا، پھر حالے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھیں آج اس کے ساتھ نہیں مسکرائی تھیں۔ میں چھت پہ رکھے سارے برتن بھر کر رکھتا ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، چڑیاں اب بھی آتی ہیں اور وہ ہڈ حرام کوا بھی۔ کیا میں یہ مان لوں کہ اب تم اس کوے سے نہیں جلتے؟ عمر گردن جھکا کر ہنسا تھا۔ حالے بھی مسکرائی۔ اب نہیں آتا وہ۔ اس کی اندر کی انا جاگ گئی ہے۔ اب کما کر بھاگ دوڑ کر کے کھاتا ہوگا۔ اب کی بار حالے زور سے ہنسی تھی۔ وہ ایک بار پھر گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ کا کھانا، لان کا صوفہ، چائے کافی کے مگ، چڑیا، کوے، مینا، سب تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا۔ حالے دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ سب سے زیادہ کون مس کرتا ہے؟ میں؟ اس کے برجستگی سے کہنے پر حالے ٹھہر سی گئی۔ عمر کی نظریں اب تک اس پہ ٹکی تھیں۔ تم مجھے مس نہیں کرتی؟ وہ بولا تو حالے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ میرا کیفے، میرا کیش، میری کافی کا بھرا ہوا مگ اور میری کریونگز تمہیں بہت مس کرتی ہیں۔ وہ فرش پہ نظریں جما کر بولی۔ حلق میں پھندا سا اٹک رہا تھا۔ سب سے زیادہ کون مس کرتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا جب عمر کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اپنا گلا پکڑے بری طرح تکلیف میں لگتا تھا۔ کبھی سینہ مسل رہا تھا تو کبھی گلا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں جیسے باہر ابل رہی ہوں۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، یوں جیسے کسی نے اس کے گلے میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ حالے سن سی ہو بیٹھی تھی۔ وہ کوئک ری ایکشنز نہیں دیا کرتی تھی۔ عمر نیچے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ حالے نے دیکھا اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ مرنے والا ہو رہا تھا۔ چائے میں تھا۔ وہ فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ حالے اب تک چل تھی۔ عمر بدقت اٹھا، جھک کر اس کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جان ہوا ہو رہی تھی۔ کون سے بسکٹ تھے؟ کیا تھا ان میں؟ وہ مارے تکلیف کے چند الفاظ بھی بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ پینٹ بسکٹ تھے، میں شہر کی سب سے بڑی بیکری سے لائی تھی۔ عمر نے کراہ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھے پینٹ سے الرجی ہے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں واضح تکلیف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ حالے نم ہوتی آنکھوں سے اٹھی، عمر کا بازو اپنے کندھے پہ ڈالا۔ وہ کبھی کسی اور وقت میں بھی اس کا بازو اسی طرح کندھے پہ ڈالے لے گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ تسلی نئی نہیں تھی۔ وہ کب گاڑی تلک آئے، کب ہسپتال پہنچے، عمر کو سب ٹکڑوں میں یاد تھا۔ اس کے ذہن پہ ایک آخری یادداشت بنی۔ وہ ڈاکٹر سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ وہ اسے سوسائیڈ کیس کہہ رہے تھے، علاج نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ شوہر ہے میرا، ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ یہ آخری بات تھی جو اس نے سنی تھی۔ درد کی شدت، جلتا گلا، بخار کی حدت، یہ سب اس کے اعصاب پہ بھاری ہونے لگے اور کچھ ہی پل میں سب اندھیرا ہو گیا۔ گھپ گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ اسپتال کے کمرے کے آگے رکھی بینچ پہ وہ بیٹھی تھی، نیلے جوڑے میں ملبوس، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے۔ اس نے دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے ہوئے تھے۔ گردن جھکائے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے لیکن پھر شرم آئی۔ وہ کس منہ سے اللہ سے دعا کرے؟ وہ کس منہ سے مانگے گی؟ کیا اس سے مانگے گی جسے نہ ماننے کا دعویٰ کرتی تھی؟ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھی اور اسپتال کی ایک جانب جہاں جائے نماز کے لیے جگہ بنی تھی وہاں چلی گئی۔ اسے نہیں پتا تھا اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، وہ خود کو معاف کرے گی یا نہیں۔ وہ بس جائے نماز بچھا کر بیٹھی، 2 نفل پڑھے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ اللہ
اس کے لبوں سے بدقت نکلا تھا، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں اللہ، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے دور نہ کریں، پلیز اللہ۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں آج آپ سے ہر چیز کے لیے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ اگلی کتنی ہی دیر روتی رہی، کیا کیا مانگتی رہی اسے کچھ یاد نہیں تھا، بس دل تھا جو ہلکا ہو گیا تھا، سکون تھا جو رگوں پے میں اتر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے عمر کی طبیعت کی بہتری کی اطلاع دی۔ حالے کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا تھا۔ ڈاکٹر اسے عمر کے کامیاب علاج کی اطلاع دے گئے تھے۔ وہ 2-3 گھنٹے بعد اس سے مل سکتی تھی۔ باہر بینچ پر بیٹھی وہ زیر لب کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ اسی راہداری میں سامنے سے ایک لڑکا چلا آ رہا تھا، سرمئی سلک شرٹ کے ساتھ دھاری دار پینٹ پہنے، اس کے بال جل سے جمے تھے، پیروں میں چمکتے بوٹ۔ اسے دیکھ کر کئی لوگوں نے سوچا تھا حسن واقعی اس پہ تمام ہوا۔ وہ آگے کو جا رہا تھا لیکن پھر بینچ پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر تھم گیا۔ لبوں کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا، آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ وہ الٹے پیروں واپس آیا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یاقوت اس کے قریب بینچ پر بیٹھا۔ حالے نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ یاقوت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ گیا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ وہ اب تک محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو پیور بیوٹی، وہ چہک کر بولا، مجھے پہچانا؟ حالے کا رہا سہا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ یاقوت کہے گیا، میں نے تمہیں تمہاری شادی کی رات دیکھا تھا، تم بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ وہ مکروہ لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا بتاؤں تمہیں، میری تو تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ حالے اب بھی کچھ نہیں بولی، بس ٹھنڈی پرسکون نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ یاقوت اسے نہ بولتے دیکھ ایک اور تیر پھینکنے لگا۔ میں نے سنا تھا دلہن ریڈ جوڑے میں حسین لگتی ہیں، لیکن تم نے ریکارڈ توڑ دیا، تم تو وائٹ میں بھی حسین لگ رہی تھیں۔ حالے مسکرائی تھی، اس کی نم سیاہ آنکھیں اس کے ساتھ مسکرانے لگیں۔ میں 12 سال کی تھی۔ کیا؟ میں 12 سال کی تھی جب ہم امریکہ گئے تھے، میں، بابا، ہارون، اماں۔ میں تم سے تمہاری سیاحت کے قصے نہیں پوچھ رہا، یاقوت نے برہمی سے اسے ٹوکا تھا۔ حالے سب سے بے نیاز کہے گئی، وہاں ہم ایک زو گئے تھے، زو میں میں نے خنزیر دیکھا، سور، یو نو۔ یاقوت کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ حالے کہتی رہی، میں نے جب اس خنزیر کو دیکھا نا تو مجھے بہت کراہیت آئی۔ اماں نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا اس کو مت دیکھو، لیکن اس کا وہ چند لمحوں کا دیکھنا مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے آج بھی اپنے آس پاس سے ویسی بدبو آتی ہے جیسی اس دن اس خنزیر سے آئی تھی۔ آج بھی مجھے ویسی کراہیت آتی ہے جیسی اس روز اس خنزیر کو دیکھ کر آئی تھی۔ تم جانتے ہو یہ بدبو، تعفن، یہ کراہیت مجھے کب محسوس ہوتی ہے؟ یاقوت نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ وہ بدبو، وہ تعفن، وہ گھن، کراہیت مجھے تب محسوس ہوتی ہے جب میں کسی ریپسٹ کو دیکھتی ہوں۔ یاقوت کے چہرے پہ جیسے کسی نے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے اس کی شرٹ کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ اس کا رنگ نچڑ رہا تھا۔ حالے کہتی گئی، میں 15 سال کی تھی جب میرے دادا کے گاؤں میں چیچک پھیلا تھا۔ یو نو واٹ از چیچک؟ خیر پتہ ہی ہوگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ گاؤں گئی تھی۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، ان کے جسم، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھوں میں بھی چیچک تھا۔ مجھے کراہیت آئی۔ میں سوچتی تھی وہ کس طرح ان چیچک زدہ ہاتھوں سے کھاتے ہوں گے، کیسے اس جسم کو آئینے میں دیکھتے ہوں گے۔ مجھے ان کو کھانا کھاتے دیکھ ابکائی آئی تھی۔ تم جانتے ہو مجھے ویسی کراہیت دوبارہ کب محسوس ہوتی ہے؟ اب کے یاقوت سن بیٹھا رہا۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ حالے کی گرفت اس کے بازو پہ سخت نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اٹھ نہیں سکا۔ حالے آگے کو ہوئی۔ یاقوت کی مردہ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مجھے اب وہ کراہیت تب محسوس ہوتی ہے جب میں کسی ریپسٹ کو دیکھتی ہوں۔
یاقوت کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، اسے لگا تھا وہ ابھی مر جائے گا۔ تمہیں پتا ہے یاقوت، ان لوگوں کا چیچک ان کے بس کا نہیں تھا، لیکن تمہارا چیچک تمہارے بس میں تھا۔ وہ تمہارے سارے جسم میں پھیل گیا ہے، آنکھیں، کان، ناک، بازو اور دل، ہاں تمہارے دل میں بھی، کیونکہ تمہارا دل چیچک زدہ ہے۔ ہر ریپسٹ کا دل چیچک زدہ ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کوئی اس چیچک زدہ ہاتھوں سے کیسے کھا سکتا ہے، لیکن اب میں سوچتی ہوں کوئی ان چیچک زدہ دلوں کے ساتھ کیسے زندہ ہے۔ کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ تمہیں خود سے کراہیت نہیں آتی؟ اس کی آواز میں تعصب تھا۔ یاقوت گردن نہیں اٹھا سکا۔ تم کبھی گھر پہ بیٹھی اپنی بیوی سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گی تم سے کتنی بدبو آتی ہے۔ وہ تمہیں بتائے گی کس طرح تم کوڑے کا وہ ڈھیر ہو جس سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ وہ تمہیں بتائے گی تم کس طرح کے خنزیر ہو۔ ہر ریپسٹ تمہارے جیسا خنزیر ہے، تمہارے جیسا چیچک زدہ دل ہے ان کا۔ اور تم لوگ جتنی چاہے خوشبو لگاؤ، جتنے چاہے مہنگے کپڑے پہنو، تم سے اٹھتا تعفن ختم نہیں ہوگا، تم سے آتی کراہیت ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی اور یاقوت بے جان جسم کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کوئی مردار جانور، اس کا چہرہ ایسا سفید تھا جیسے قبر میں لیٹا مردہ۔ تم لوگ جانتے ہو تم کتنے ظالم ہو، تم لوگ قتل سے بھی بڑا گناہ کرتے ہو۔ قاتل مار دیتا ہے نا، تم زندہ چھوڑ دیتے ہو، عزت لوٹ کر بے جان کر دیتے ہو۔ زندگی کتنا بڑا عذاب ہے، یہ ہر ریپسٹ کو اس لڑکی سے پوچھنا چاہیے جسے وہ اپنی چند منٹوں کی ہوس کے لیے تباہ کراتا ہے۔ تم شیطان ہو یاقوت، نرے شیطان۔ اب کہ یاقوت کی آنکھیں سرخ ہوئیں، ان میں زندگی کی رمق جاگی، وہاں خوف آیا، بے چینی آئی۔ میں شیطان نہیں ہوں، وہ کانپتی آواز میں انگلی اٹھا کر بولا۔ حالے نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، ناک پہ ہاتھ رکھا۔ میری ساس کہتی ہیں جب تمہارے سامنے یا آس پاس شیطان ہو تو یہ کلمات دہرانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان نہیں ہوں، ہاتھ اٹھاؤ، آنکھوں سے مجھے دیکھو، وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بند آنکھوں سے بلند آواز میں دہراتی رہی۔ یاقوت چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہاتھ ہٹا رہا تھا، کبھی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا رہا تھا، لیکن حالے نے جیسے آج ان کلمات کو حفظ کر رکھا تھا۔ وہ جتنا اونچا چلاتا تھا حالے اس سے زیادہ اونچا دہراتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے، اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ حالے کی آنکھیں اب کھلی تھیں، وہ اسے انتقامی نظروں سے چیختا چلاتا گھسیٹتا ہوا جاتے دیکھتی رہی۔ شام کی سیاہی سی پھیلی جب اسے عمر حیات سے ملنے دیا گیا۔ وہ اسپتال کے کمرے کا دروازہ دھکیلتی اندر آئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، بیڈ سے ٹیک لگائے، تکیوں کے سہارے۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی لگتی تھیں۔ اس کی گردن پہ موٹا پٹا باندھا گیا تھا جس سے اس کی گردن اونچی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے واضح آثار تھے، لیکن حالے کو دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی، وہ دروازے پہ جمی رہی، اندر کی طرف قدم بڑھایا ہی نہ گیا۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، اسے بولنا منع تھا۔ حالے نے اب بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عمر نے نرم نظروں سے اسے دیکھا، پھر پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی اور ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ حالے نے ڈھیر سارے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی۔ آنکھیں اسے دیکھ کر نم ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ عمرہ بالتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ اسپتال کی شرٹ میں اپنے بالوں کو ماتھے پہ گرائے وہ وجیح لگ رہا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، عمر بھی اسے دیکھے گیا۔ کافی دیر بعد اس نے حالے کو کہتے سنا، میں نہیں جانتی تھی تمہیں الرجی ہے، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ عمر چند لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دائیں جانب سے نوٹ پیڈ اور پین اٹھایا۔ میں اٹھا دیتی ہوں، حالے کہتے ہوئے اٹھی۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، نہ کریں میں رونے لگوں گا۔ اس نے نوٹ پیڈ پہ چند الفاظ گھسیٹے۔ حالے کو لگا ان الفاظ میں کوئی تسلی ہوگی،
کوئی دلاسا، شاید وہ اسے کہے کہ آپ کو عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے۔ اس نے نوٹ پیڈ ہالے کے آگے کیا، الفاظ پر نظر پڑی۔ اتنے مہنگے اسپتال لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بل کون دے گا؟ ہالے نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ وہ کیا کرے اس شخص کا اور اس کے پیسوں کے جنون کا؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ عمر کی آنکھوں میں سوال تھے۔ تم فکر نہ کرو، بل میں دے دوں گی۔ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے ایک بار پھر نارمل ہونے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے نوٹ پیڈ واپس اٹھا لیا اور ایک بار پھر چند الفاظ گھسیٹے۔ حالے نے سفید پنے پہ لکھے الفاظ کو دیکھا۔ ابھی تک تو کوئی درد نہیں، لیکن اسپتال کا بل دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک ضرور آئے گا۔ دیکھو، ساری رقم 3 حصوں میں بتانا، ورنہ آج کے آج بیوہ ہو جاؤ گی۔ اب کے حالے نے اسے ضبط سے دیکھا۔ جی چاہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ آپ کہو مجھے، اچھا؟ حالے نے تنبیہ کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کچھ لکھا۔ آپ کہتے کہتے میرا منہ دکھنے لگ گیا ہے۔ اب ہم برابری کی سطح پہ آئیں گے۔ اس نے نوٹ پیڈ ایک بار پھر حالے کے آگے کیا۔ وہ پڑھ کر مسکرا دی۔ کیا کرتی؟ بھلا عمر نے نوٹ پیڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پہ کچھ لکھا۔ کیا تم میرے لیے روتی رہی ہو؟ اس نے لکھا اور حالے کے آگے پیڈ لہرایا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے بہت روئی ہوں عمر، تم میری وجہ سے تکلیف میں تھے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جما کر بولی۔ عمر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا تھا۔ قصاص ادا کرو۔ کیسا قصاص؟ وہ لکھ لکھ کر نوٹ پیڈ آگے کرتا جاتا اور حالے جواب دیے جاتی۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جن غلطیوں کے نتائج برے نہ ہوں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں عمر حیات تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے ساتھ گھر چلو پلیز۔ آخر میں کیوٹ سا ایموجی بھی تھا۔ حالے چند لمحہ نوٹ پیڈ پر لکھے الفاظ کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ وقت دو عمر، سوچنے کے لیے، اور پلیز مجھے فورس مت کرنا۔ تمہیں انکار کرنے کے معاملے میں بے بس ہوں۔ عمر نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حالے نے اضافہ کیا۔ عمر سر جھکا کر کچھ لکھتا گیا، پھر نوٹ پیڈ اس کے آگے کیا۔ بار بار سوری مت کہو۔ تم حالے سلطان، تمہیں عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے۔ حالے پڑھ کر مسکرائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے اسے اٹھتے دیکھا تو اس کی کلائی پکڑ لی۔ حالے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ عمر نے ایک ہاتھ سے کچھ لکھا تھا۔ حالے نے جھک کر نوٹ پیڈ اٹھایا۔ میں بیمار ہوں، مجھے اپنے گھر لے جاؤ اور میری خدمت کرو، اتنا تو حق ہے نا میرا۔ حالے نے گھور کر اس کو دیکھا تھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگلے کئی لمحات تک وہ یہی کاغذی جنگ لڑتے رہے تھے۔ اسپتال کا کمرہ ان کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ 1 ہفتے بعد۔ یہ 1 ہفتہ بے حد سکون سے گزرا تھا۔ عمر زیادہ وقت اپنے گھر پہ رہا تھا۔ حالے اسے وقتاً فوقتاً اپنے گھر بلا لیتی اور اس کا پرہیزی کھانا بنا دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کھانے کو آدھے سے زیادہ عمر خود بناتا تھا۔ حسن اور ہارون بھی آتے جا رہے تھے۔ کل سے اس کی زبان بھی آزاد ہو گئی تھی۔ وہ بولنے لگ گیا تھا اور حالے کو بے اختیار اس کے بولنے پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ جب تک اس کی زبان بند تھی، سب کتنا سکون میں تھے۔ شام کے وقت وہ اس کے ساتھ سی وی او آ گئی تھی۔ دراصل اسے کچھ بات کرنی تھی جو گھر پہ ہارون اور حسن کی موجودگی میں ناممکن سی تھی۔ اس وقت وہ دونوں بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھے تھے۔ سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ آلے کے بھورے بال ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ عمر کبھی اس کے بالوں کو دیکھتا، کبھی سمندر کو۔ کون زیادہ خوبصورت ہے، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مجھے تمہاری اماں کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چلا، بہت دکھ ہوا۔ حالے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عمر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا، بس سر کو خم دیا۔ چند پل ایک بار پھر خاموشی رہی۔ حالے نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی۔ کل میری بات ہوئی آنٹی سے، وہ ٹھیک نہیں ہے عمر، تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے۔ تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ہو، کسی ناراضگی کو تعلق سے زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے ناراضگیوں کو ختم کر لینا چاہیے۔
عمر کچھ نہیں بولا، لیکن وہ بے چین ہوا تھا۔ اپنی ماں کا نیل زدہ چہرہ، پٹیوں میں جکڑا وجود ایک بار پھر یاد آیا تھا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو عمر؟ آخر اتنی ضد کس بات کی؟ تم ان آنسوؤں پر بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہو، کیوں؟ آخر تم کیوں ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو نہیں کرتے؟ کس بات کا زوم ہے تمہیں؟ عمر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ اٹھنے لگا۔ جب ہالے نے اس کا بازو پکڑا، عمر کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ جانا چاہتا تھا، لیکن جس کی گرفت میں اس کا بازو تھا وہ اس سے دور نہیں جا سکا۔ وہ سست روی سے واپس بیٹھا۔ تم رو لو عمر، ہالے نرمی سے بولی۔ تمہیں رونے کی بہت ضرورت ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو روتے ہیں؟ عمر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس دانت پہ دانت جمائے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ہالے کہتی رہی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا عمر، لیکن وہ بھی روتے تھے۔ اپنی امت کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ انہوں نے رو کر ثابت کیا کہ رونا کمزوری نہیں ہے، رونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ تم کیوں خود کو انسانوں سے اعلیٰ سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں ہو اتنے ضدی؟ میں ضدی نہیں ہوں۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں کبھی بھی ضدی نہیں تھا۔ اب کہ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ جج صاحب کہتے تھے عمر ڈھیٹ ہے، اسی لیے اپنی ماں سے نہیں ملتا۔ اماں کہتی ہیں عمر ہٹ دھرم ہے، آپ کہتی ہیں عمر ضدی ہے۔ اس نے بے بسی سے ہالے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھیں۔ ہالے کو بے اختیار اس سے ہمدردی ہوئی۔ عمر نہ غصہ ہے، نہ ضد میں ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا عمر غیرت میں ہے؟ اس نے کہا تو دو آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ شاید آج وہ انہیں روکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہالے نرم نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں غیرت میں ہوں ہالے، مجھے میری اماں بہت یاد آتی ہیں۔ مجھے میرا گھر، میرا محلہ سب یاد آتا ہے، لیکن میں وہاں واپس نہیں جا سکتا۔ اس گھر، اس گلی میں میری ماں کو گالی دی گئی تھی۔ میں وہاں جاؤں گا تو وہ گالی مجھے دوبارہ سنائی دے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں کہتا رہا، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے میرے سامنے میری اماں کو گالی دی، جنہوں نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ میں وہاں چلا گیا تو پھر مر جاؤں گا یا مار آؤں گا۔ میں خود کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ حالے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ان لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو گالیاں دی تھیں اور میں نے اپنی انسانیت کھو دی تھی۔ میں کسی پاگل کی طرح ایک آدمی کو اتنا مار رہا تھا کہ وہ 2 ماہ اسپتال رہا۔ کیا یہ میں تھا یا پھر میرا جنون؟ حالے نے بیگ سے ٹشو نکالا اور نرمی سے اس کے گالوں کو صاف کرنے لگی۔ وہ روتا گیا کسی بچے کی طرح جو باتیں دل میں رکھ رکھ کر تھک چکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں نہیں روتا کیونکہ میں خود کو اعلیٰ سمجھتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں روتا کیونکہ میں جانتا ہوں رونا دل کو موم کرتا ہے۔ رو لو تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں اس دن کے واقعے پہ نہیں رویا کیونکہ اگر میرا دل ہلکا ہو گیا تو میں نرم پڑ جاؤں گا۔ میں نرم پڑا تو میری ماں کو میری وجہ سے ایک بار پھر بہت کچھ سہنا ہوگا۔ لیکن میں تھک گیا ہوں حالے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب میں لوگوں سے، ان کی سازشوں سے تھک گیا ہوں۔ مجھے میری اماں چاہیے، بس مجھے وہی چاہیے۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ وہ آنسو بہاتا تکلیف سے کہہ رہا تھا، شاید وہ واقعی تھک چکا تھا۔ میں ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا، اماں کو سمجھنا چاہیے، وہ ماں ہیں، ان کو قربانی دینی چاہیے۔ ان کے لیے ان کی انا بیٹے سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیا میں ان کے لیے اتنا ناقابل اعتبار تھا جو انہوں نے ہارون کے ساتھ مل کر اسپتال چھوڑ دیا؟ ان کو میرے پاس آ جانا چاہیے حالے، وہ ماں ہیں، ماں کو قربانی کی عادت ہوتی ہے۔ اب اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں۔ اس کی آنکھیں آج حالے کو پہلی بار اچھی لگی تھیں، بے حد اچھی۔ وہ ضد کر رہی ہیں کیونکہ ان کی ضد بنتی ہے۔ وہ بولی تو عمر ذرا سا متعجب ہوا۔ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں عمر، بوڑھے لوگ بچوں سے زیادہ بڑے بچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک عرصہ تمہاری بے جا ضد، بے جا غصہ سہا ہے،
انہوں نے بچپن میں تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس بار اگر وہ نہیں دینا چاہتی تو تم دے دو، ہمیشہ مائیں کیوں قربانی دیں؟ عمر ٹھہر سا گیا تھا، وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی کہ وہ وقت نہیں ہے جب وہ تمہیں اپنے پاس بلا لیں گی۔ ماں باپ بوڑھے ہو کر ضدی اور حساس ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بچے ان کو سمجھیں جس طرح انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں سمجھا تھا، ان کا خیال رکھیں بغیر کہے جس طرح انہوں نے تمہارا رکھا تھا۔ وہ بچی بن رہی ہیں، تم تو بڑے بنو، وہ ماں نہیں بن رہی، تم تو بیٹے بنو، وہ ضد نہیں چھوڑ رہی تو تم جھک جاؤ، تم بیٹے ہو، عمر بیٹے بازو ہوتے ہیں، تم انہیں معذور کرائے ہو، خدا کو کیا جواب دو گے تم؟ یکدم جیسے کسی نے عمر کا دل پکڑ کر زور سے دبایا ہو۔ میں نے اپنا باپ اس طرح کھویا کہ ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکی، میرا بس چلے تو سڑک پہ گزرتے لوگوں کو روک روک کر کہوں، اپنے باپ اپنی ماؤں کے پاس بیٹھو، ان کے کام کرو، ان کو سنو، انہیں سناؤ، وہ ہیں تو سایہ ہے، چلے جائیں گے تو تپتی دھوپ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میرے بخت میں تو یہ دھوپ لکھی تھی، تم کیوں اسے اپنا بخت بنانے پہ تلے ہو؟ عمر حیات ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گیا، کہنے کو کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، جاؤ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لاؤ، لوگوں کو موقع مت دو کہ وہ تمہاری ماں کو تمہارے ہونے کے باوجود نہ ہونے کے طعنے دیں۔ تمہاری گاڑی میں آج پیٹرول فل کروایا ہے، حیدرآباد جاؤ اور اماں کو لے کر آؤ۔ خالے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، زندگی پہ تمہارا حق ہے عمر، وہ برا وقت تھا، گزر گیا، اچھے وقت کو خود پہ حرام کر لینا خود پہ ظلم ہے۔ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو اپنی جانوں پہ ظلم کریں۔ اللہ نے تمہیں تعلقات دیے ہیں، ان کی ناشکری مت کرو، زندگی جیو کیونکہ اس پہ تمہارا حق ہے۔ وہ زور دے کر بولی۔ عمر کو اپنا دل ہلکا ہوتا محسوس ہوا، کندھوں سے سارا بوجھ سرک گیا۔ عمر نے آسمان کو دیکھا، سمندر کو دیکھا اور پھر حالے کو دیکھا۔ وہ تشکر سے مسکرایا۔ زندگی پہ واقعی اس کا حق تھا۔ ٹھاٹے مارتا سمندر، بہتی ہوا اور سیاہی میں ڈھلتا آسمان، آج سب کے سب خوش ہوئے تھے۔ چھوٹے محلے میں اس وقت سارے گھروں کی بتیاں گل تھیں۔ دن میں جتنا شور یہاں سنائی دیتا تھا اس پہر اتنی ہی خاموشی تھی۔ اسی محلے کے ایک پکے گھر میں آؤ تو کھانے کی چھوٹی میز کے آگے نفیسہ بیٹھی تھیں۔ ان کے سر پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر اب بھی زخم کے نشان تھے۔ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی تھی، کھانا وہ اب کھانے بیٹھی تھی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ نفیسہ نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکی تھیں۔ ان کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، ہاتھ لرزے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، کئی جذبات، شوق، بے یقینی۔ کھانا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے اپنے عقب میں کھڑی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ملازمہ قدرے تعجب سے مڑی تھی۔ آپ نے بنایا ہوگا بی بی، میں نے تو نہیں بنایا۔ نفیسہ اٹھی تھی۔ ان کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کھانا کھانے بیٹھی تھی، اب کہ ان کی نظریں بے قرار تھیں۔ وہ بے چینی سے صحن میں تیز تیز چل رہی تھیں۔ چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ رک گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں جیسے پتھر ہوئی ہوں، تنفس تیز ہو گیا تھا، آنکھیں بھر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بس ایک ہی شخص کے لیے بھرا کرتی تھیں۔ لاؤنج میں لگے پردوں کے پیچھے سرسراہٹ ہوئی تھی۔ نفیسہ کا ہاتھ ان کے دل کے مقام پر گیا تھا، سانس جیسے رک رک کر چل رہا ہو۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کون ہے؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ پردوں کے پیچھے چند پل خاموشی رہی۔ یہ خاموشی جان لیوا تھی۔ نفیسہ کو لگا اگر کچھ دیر مزید یہی خاموشی رہی تو پھر وہ کبھی کوئی آواز نہیں سن سکیں گی۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی آواز آئی، میں، عمر۔ نفیسہ کے دل پہ جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی ہو، آنکھیں مزید تیزی سے بہنے لگیں، جان ہوا ہونے لگی تھی۔ ان سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، کاش یہ وقت رک جائے۔ عمر کون؟ اب کہ انہوں نے بلند کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر، آپ کا بیٹا، جواب آیا تھا۔ مقابل کی آواز بھی گیلی تھی، رنجیدہ تھی۔ لاؤنج میں اب کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، روتے ہوئے آزردہ۔
میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، جو تھا وہ مجھے ضدی کہہ کر چلا گیا تھا، نفیسہ یک دم سخت آواز میں کہتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ اب کہ وہ پردہ ہٹاتا باہر آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گیلی تھیں۔ میرے قریب مت آنا، میں تمہیں تھپڑ ماروں گی عمر، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر چیخی تھیں۔ آنسوؤں نے ان کے چہرے کو گیلا کر دیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے عمر، تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں تمہاری ماں تھی، میں نے تمہیں پالا، تم سے محبت کی، اور تم کہتے ہو میں ضدی عورت ہوں؟ تمہیں میری محبت ضد لگی تھی عمر۔ عمر آگے بڑھتا گیا۔ 11 سالوں کا فاصلہ تھا، کسی نہ کسی نے تو طے کرنا ہی تھا۔ تم 11 سال میرے پاس نہیں تھے عمر، وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے 11 سال تمہارا انتظار کیا اور تم نہیں آئے، تم اب بھی مت آؤ، تم جاؤ یہاں سے عمر، تم جاؤ۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے چلا رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تم جاتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے دہاڑی تھیں۔ وہ اب ان کے روبرو تھا، دونوں کی آنکھیں نم تھیں، چہرے غمزدہ تھے۔ 11 سالوں کے ہجر نے ان دونوں کو کھایا تھا، کسی کا ظاہر تو کسی کا اندر۔ عمر نے آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اوپر کیے۔ نفیسہ نے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے تھے لیکن گرفت ہلکی نہیں تھی۔ وہ اب ان ہاتھوں کو چوم رہا تھا، نرمی سے، بے قراری سے۔ دونوں کے آنسو اب شدت سے بہنے لگے تھے۔ اب عمر نے اپنے دونوں بازوؤں میں ان کا ہچکیاں لیتا وجود بھر لیا۔ جوان بیٹوں کے سینے ماؤں کے دلوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، سہارا ہوتے ہیں، مضبوط سہارا۔ عمر نے ان کے بالوں کو لبوں سے چھوا۔ آئی ایم سوری اماں، آئی ایم سوری، میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، میں چلا گیا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ بلند آواز میں ان کو اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بس روئے گئی، بے تحاشا روئے گئی، ساتھ ساتھ عمر کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتی تھیں۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں اماں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا عمر، میں آپ کا عمر حیات ہوں، میرے ساتھ چلیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو لوگوں کے خوف سے چھوڑ گیا۔ اس کے آنسو نفیسہ حیات کے بالوں میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ اس کے سینے سے سر لگائے کھڑی تھیں، نہ شکوہ کر رہی تھیں نہ کوس رہی تھیں۔ وہ ماں تھیں، مائیں مان جایا کرتی ہیں۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے عمر، ان کا لہجہ کرب لیے ہوئے تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں اماں، مجھے بس معاف کر دیں، پلیز، میں اب آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گرد بازو مضبوطی سے پھیلائے بس یہی سطر دہرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمر سے الگ ہوئی۔ وہ واحد انسان تھا جس کے سامنے نفیسہ حیات روتی تھی۔ عمر ان کے گیلے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آپ کو میرے آنے کا کیسے پتا چلا اماں؟ نفیسہ مسکرائیں۔ اتنا بدمزہ کھانا تمہارے علاوہ کون بنا سکتا ہے؟ عمر نے خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ مان لو عمر حیات، تم ساری دنیا کے لیے اچھا کھانا بنا سکتے ہو، لیکن جب اپنے استاد کی باری آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا ذائقہ ڈر جاتا ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے چڑھا رہی ہیں۔ کئی پل بعد وہ دونوں لان کی گھاس کے اوپر بیٹھے تھے۔ عمر تنکا تنکا گھاس کو توڑ رہا تھا، ساتھ ساتھ نفیسہ کو حسن، حالے اور ہارون کی باتیں بتا رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھیں، ان کا بوڑھا چہرہ چمک رہا تھا۔ عمر نے کافی کا گھونٹ لیا، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ سچ بتائیں اماں، کھانا واقعی بدمزہ تھا؟ یہ شیفز کی انا۔ نفیسہ نے مسکراہٹ دبائی تھی، شرارت سے عمر کو دیکھا۔ تم سے محبت ایک طرف، لیکن وہ رکیں۔ عمر کے آس لیے چہرے کو دیکھا۔ کھانا بہت بدمزہ تھا بیٹے، انہوں نے سیریس انداز میں کہا تو عمر ہنس دیا، پھر مگ ایک طرف رکھ کر لمبا لیٹے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھ لیا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا اماں، وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ منظر مکمل تھا۔ آج محلے کا یہ چھوٹا سا مکان گھر لگ رہا تھا۔ اگلے دن وہ نفیسہ کو سارے محلے کے سامنے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے آیا تھا۔ لوگ ٹھہر ٹھہر کر عمر کی بڑی گاڑی دیکھ رہے تھے، اس کے برانڈڈ کپڑے دیکھ رہے تھے، اس کی اونچی اٹھان دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں ستائش تھی، کچھ کی آنکھوں میں اتنے سال ان سے ناروا سلوک رکھنے کا دکھ۔
وہ بالآخر اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ عمر حیات کے بنگلے پہ آج رونق تھی۔ نفیسہ کے ویلکم کے لیے آج سردار، اس کی بیوی لیل، حسن، ہارون، ہالے سب آئے ہوئے تھے۔ حسن تو آج سے ہی ان کا فیورٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان کو ایسی باتیں بتاتا تھا کہ نفیسہ سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عمر ان دونوں کو ساتھ دیکھ دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ شمس کو ایک ضروری فائل ای میل کرنی تھی۔ حالے کو اس سے کچھ پوچھنا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ عمر صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ حالے اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک تحریر درج تھی۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ وہ سطر کو دیکھتے ہوئے آگے آئی۔ اس سے پہلے کہ عمر کوئی کام کرتا، حالے نے اسے روکا۔ مجھے دکھاؤ، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ متعجب سی آگے آئی۔ کچھ نہیں ہے، آپ کے کام کا نہیں ہے، پہیلی ہے۔ ایک عمر نے اس بات کو ہوا میں اڑایا۔ حالے نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ کس نے کہا؟ مجھے اس کا مطلب پتا ہے۔ یہ فیری ٹیل کی پہیلی ہے، میں اسے سمجھ سکتی ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ کو لیے گود میں بیٹھ گئی۔ عمر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حالے نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ جسٹیفیکیشن، اس کا مطلب ہے جسٹیفیکیشن۔ عمر کی آنکھوں میں اب بھی ناسمجھی تھی۔ حالے نے اضافہ کیا، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، جس طرح ولن سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں نا، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ولن سے نفرت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی ایولش ہوتے ہیں، جو خود بھی برے کام کرتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ ولن مجبور تھا، ولن کے پاس کوئی اور سہارا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ ایسے لوگ کبھی بھی ولن کو غلط نہیں کہتے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ولن ہمیشہ اپنے شر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا تھا، اپنے اندر کے حسد سے ہار جاتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہوتا، جادو ہمیشہ سے اس کی منشا رہا ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بتا رہی تھی۔ عمر بغور اسے سن رہا تھا۔ جادو کا اصل زندگی سے کیا تعلق؟ عمر نے سوال کیا تھا۔ جادو کا کیا مطلب ہے عمر؟ کسی سے سچ چھپانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا اعتبار توڑنا، کسی کے دل میں وقتی محبت یا نفرت ڈالنا۔ اور یہ سب کیا ہوا؟ وہ بول رہی تھی اور عمر غور سے سن رہا تھا۔ نقصان، یہ نقصان ہوا عمر۔ جادو سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور جان بوجھ کر کسی کا نقصان صرف ولن کرتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے یہ تو ان کا حق تھا، مجبوری تھی، انہیں تو یہ سب کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یا پھر وہ اپنے پسندیدہ ایول کردار کے بارے میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ کیا اب تم سمجھے اس پہیلی کا مطلب کیا ہے؟ عمر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کوئی ادھوری ملاقات، کوئی ادھورا قصہ۔ وہ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ تھا۔ حالے اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا رخ ڈاکٹر روحی کے کلینک کی جانب تھا۔ ذہن کہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور منظر تھا۔ سینما گھر کے اندر پچھلی نشستوں میں سے ایک پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے معراج یہاں لائے تھے، اور اب خود نہیں آئے تھے۔ وہ کسی اچھی فلم کا سوچ کر آیا تھا، لیکن یہاں تو کوئی فیری ٹیل چل رہی تھی۔ اسے ڈھیروں شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر روحی کے سامنے بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ حالے کے سیشن کی ویڈیو چل رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی اس چیختی چلاتی لڑکی سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور بالآخر اس نے چیختے ہوئے ایک نام لیا تھا۔ اس نام پہ عمر نے اپنا دل رکتا محسوس کیا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ رک گیا۔ اس کے آگے والی نشست پر دو لڑکیاں آ کر بیٹھی تھیں۔ وہ فلم کو دیکھ رہی تھی، اور عمر ان میں سے ایک کے پشت پر پھیلے بال۔ اسپتال میں نرس کے سامنے بیٹھا عمر حیات اب بھی ایک آس لیے ہوئے تھا۔ شاید اس نے غلط سنا ہو، شاید کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا، شاید اب بھی کچھ بدل جائے۔ آپ سے کس نے اسپتال کا اجازت نامہ اور باقی کی ساری چیزیں مانگی تھیں؟ پورا نام بتائیں۔ نرس کیپکے نے پورا نام بتایا تھا، اور عمر حیات اب شل تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ وہ شاکڈ تھا، اتنا کہ حد نہیں۔ ریسٹورانٹ کے مینیجر نے اسے یہاں ریکارڈ ہونے والی 15 اپریل کی کال لسٹ کھول کر دی تھی۔ وہیں عمر حیات نے حالے سلطان کا نمبر دیکھا۔
اس کے کانوں میں ایئر بڈز لگے تھے۔ وہ اس دن ہونے والی کال کو سنے گیا۔ میں حالِ سلطان بات کر رہی ہوں۔ اور عمر اس کی آواز کو لاکھوں میں بھی پہچانتا تھا۔ وہ حالِ نہیں تھی۔ فلم ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں لڑکیاں آپس میں بحث کر رہی تھیں۔ دیکھیں، آپ اس چڑیل کو جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ اس نے شہزادی کو قلعے میں قید کیا، اسے اس کے خاندان سے دور کیا، اس کی زندگی کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا، اور آپ کہتی ہیں وہ مجبور تھی۔ دوسری لڑکی نے نرمی سے کہنا شروع کیا، دیکھو بچے، اگر ایک شہزادی کے اپنے خاندان سے دور رہنے پہ کسی کا حسن، کسی کی خوبصورتی، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر دفعہ شہزادیاں ہی کیوں خوش رہیں؟ کیا کبھی چڑیل، بری پریاں، جادوگرنیاں خوش نہیں رہ سکتی؟ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی مجبوری تھی۔ چڑیل نے صحیح کیا، جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ آخری لائن، اس کی آخری لائن پہلی لڑکی نہیں سن سکی تھی۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر کسی سے بات کرنے لگی تھی، لیکن عمر نے واضح طور پر سنی تھی۔ وہ یہاں اس کی لوکیشن فالو کرتا ہوا آیا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ریسٹورانٹ کے اوپن ایریا میں چھوٹی سی میز کے گرد بیٹھی تھی۔ عمر شل سا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں۔ چیخ کر مہر ماں نے بند کیا تھا، پکارتی ہوئی حالے، مجھے مسز سفیر سلطان نے اس اجازت نامے اور باقی کی ساری چیزوں کا کہا تھا، کہتی ہوئی نرس، میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں۔ یہ آواز مہر ماں کی تھی، اور اب عمر کے ذہن کے پردے پہ سینما ہال کا منظر تھا۔ وہ جسٹیفیکیشن دیتی لڑکی مہر ماں غیاث تھی، اور حق کے لیے لڑتی لڑکی حالے سلطان تھی۔ ریسٹورانٹ کی روشنیوں میں اس کی بھوری آنکھیں کسی شیطان کی آنکھیں لگتی تھیں۔ مہر ماں، کیا تمہیں بھوری آنکھوں سے کچھ یاد آیا؟